آج کا دن انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن بخشش و مغفرت طلب کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے یعنی قربانی کا دن ہے۔ حضرات محترم میرے قابل احترام، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کی تقریباً 90 سال عمر شریف ہوئی تھی، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو 90 سال کی عمر شریف مبارکہ میں آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ دعا مانگنا اتنی اچھی لگی، اتنی چنگی لگی، اتنی پیاری لگی کہ خالق کائنات نے اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا تو مانگی، آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ فرمایا ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب اولاد نیک ہوتی ہے وہ 5 گانا نماز ادا کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان رکھتی ہے، اپنے والدین کے ہاتھ اور پاؤں چومتی ہے، اپنے والدین کی بات مانتی ہے۔ تو جب والدین ایسی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، شراب و نوشی بدکاری کرنے والی ہو، جھوٹ بولنے والی ہو، نافرمان ہو، تو جب والدین ایسی نافرمان اولاد کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے دعا مانگی تو دعا بھی کیا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو قبول کیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کو ایک نیک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جو کہ حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام آپ پہلے سے بھی شادی شدہ تھے، جو کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تھا، جس کے ہاں ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر ابراہیم سے کہنے لگی، اے ابراہیم ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں، تو آپ اس طرح کرو کہ ایک اور نکاح کر لو، ایک اور شادی کر لو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنی لونڈنی حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح ہوا تو بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس بیٹے کو دیکھتی تو رشک کھاتی، آپ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ فرمانے لگی ابراہیم اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی یہاں، آپ اس طرح کرو ان دونوں ماں اور بیٹا کو اس گھر سے کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام غور و فکر کرنی شروع کر دی، سوچنا شروع کر دیا، ماں اور بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آؤں۔ اب اسی غور و فکر میں ہی تھے تو جنت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک سواری لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے ماں اور بیٹے کو لیا، ابراہیم کو لیا تو ملک شام سے عرب شریف کی طرف روانہ ہو۔
عرب شریف کے اندر ایک جنگل میں پہنچے، ایک پہاڑیوں کا سلسلہ تھا. وہاں جا کر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، اے ہاجرہ، دونوں ماں اور بیٹے نے یہاں اپنی زندگی بسر کر دی ہے اس جنگل میں. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام خاموشی اختیار کر کے واپس پلٹنا شروع کر دیا. حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ تو بتا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی اور ہمیں ماں اور بیٹے کو اس جنگل میں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے خاموشی کیا. آپ خاموش رہے. پھر دوسری بار آپ نے عرض کیا، پھر تیسری بار عرض کیا، تو پھر ساتھ ہی حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو نہیں ملا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے گردن ہلائی. آپ نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ کا حکم ملا ہے. تو یہ سن کر حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ان جملوں پہ قربان جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو وہی ہماری حفاظت کرے گا، ہم اس جنگل میں وقت گزاریں گے. اب حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اس جنگل میں بیٹھے. آپ جانتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر نہ تو کھانے پینے کا نظام اتنا مضبوط تھا اور نہ ہی کوئی ایسا پانی پینے کا نظام مضبوط تھا. ہوا یوں کہ حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور دونوں طرف پہاڑیوں پر چڑھ کے جا کے دیکھتی دور دراز سے کہ کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی روشنی نظر آ جائے، کوئی گھر نظر آ جائے. تو حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک پہاڑی پر چڑھتے جس کا نام صفا ہے، جو کہ آج بھی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حاضر ہے. صفا پہاڑی پر چڑھتے، دور سے دیکھتے تو کوئی چیز نظر نہ آتی. وہاں سے سفر طے کرتے مروہ پر چلے جاتے. جب مروہ پہ چڑھتے تو وہاں بھی نظر مارتے، وہاں سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ کا یہ سفر چلنا شروع ہو گیا. صفا پہ جاتے، درمیان میں بیٹے کو دیکھتے، مروہ پر چلے جاتے، وہاں سے پھر آتے، درمیان میں بیٹے کو دیکھتے، صفا پر چلے جاتے. تو یہ آپ نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج و عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ حاجیوں، جب تک میرے گھر کا طواف کرنے کے بعد تم صفا اور مروہ کی سنت کو ادا نہیں کرو گے، جب تک تم اس میری بندی کی، اس خاتون کی، حضرت مائی ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے، نہ تو تمہارا حج قبول ہوگا اور نہ ہی عمرہ ہوگا. اب ہوا یوں کہ جب 7ویں چکر کے بعد حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس پلٹے، بیٹے کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جب بیٹا، کوئی بھی چھوٹا بچہ پنگوڑے کو کر جب زمین پر لٹایا جاتا ہے تو پاؤں کی ایڑیاں زمین پر مارتا ہے زور زور. تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ایک چھوٹا سا شہزادہ تھا، ایک بچہ تھا. آپ نے پاؤں زمین پر مارے تو پانی قدرت خدا کی طرف سے نکلنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا. حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا، بچے کو پانی پلایا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. جب پانی پیا تو پانی پینے کے بعد آپ زور زور سے اس پانی کے اوپر ہاتھ مار کے آپ فرمانے لگے، زم زم رک جا. تو وہ پانی رک نہیں پا رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے. آپ کا زمین پر پاؤں مارنا، زمزم کا چشمہ نکلنا
اور رب تعالیٰ نے اعلان کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں یہ وہ پانی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے آب زمزم کا، جن لوگوں کے گھروں میں آج بھی آب زمزم ہے، اس کو آپ گھر میں رکھیے، قیامت تک نہ تو پانی کا ذائقہ چینج ہوگا اور نہ ہی اس کا رنگ چینج ہوگا۔ آب زمزم کی اتنی شان ہے، اگر کوئی بیمار پیتا ہے تو اسے شفا یابی مل جائے۔ محترم میرے قابل احترام حاضرین و ناظرین حضرات، جب پانی کا چشمہ نکلا، آپ نے پانی پیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے کو گھر لے گئے۔ بچہ جوان ہو گیا، جب آپ کی عمر 16 سال ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 16 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو رات کو خواب آنے شروع ہوئی کہ اے ابراہیم، تجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، تجھے جو سب سے زیادہ پیاری چیز لگتی ہے، اس کو میری راہ میں وقف کر۔ اب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام غور و فکر کرتے رہے، مجھے سب سے زیادہ جو پیاری چیز لگتی ہے وہ میرا بیٹا ہے، جو مجھے 80 اور 90 سال کی عمر شریف میں ہوا ہے۔ آپ سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو 3 دن یہ خواب آیا۔ جب تیسری دفعہ آیا تو آپ نے صبح اٹھ کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے بیٹا آپ تیاری کریں، ایک اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگا لیں، غسل کر لیں، تیاری کریں، ہم نے ایک دوست کی طرف جانا ہے، ایک دوست ہے اس کے گھر جانا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیاری کی، خوشبو لگائی، غسل کیا، کپڑے نئے پہنے۔ تو جب گھر سے نکلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا ایک چھری اور ایک رسی لے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، بابا جی چھری اور رسی کس لیے؟ کہا بیٹا شاید قربانی کی ضرورت ہے، چھری اور رسی کے ساتھ لے۔ راستے میں باپ اور بیٹے کی گفتگو شروع ہوئی۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان آپ کا جو دوست ہے اس کا مکان کہاں ہے؟ باپ کہنے لگا، بیٹا وہ دوست وہ میرا جو دوست ہے وہ مکان سے پاس ہے۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان یہ بتائیں کیا وہ آپ کا دوست ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے؟ تو باپ کہنے لگا، بیٹا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا۔ دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں جا کر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اسے میری راہ میں وقف کر دو۔ تو میں نے سوچا ہے، دیکھا ہے، مجھے تو سب سے زیادہ محبوب چیز تو آپ ہی لگتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں، وقف کر دوں، قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ میں عظمت سے قربان جاؤں۔ آپ عرض کرنے لگے، بابا جان اگر یہ خدا کا حکم ہے، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میری ایک جان نہیں، میری ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں، مجھے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگے تو بیٹا کہنے لگا، بابا جان میری کچھ چند وصیت ہے وہ بھی سنیں۔ نمبر 1 تو وصیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ فریضہ ادا کرنے میں کمی رہے۔ اور نمبر 2 یہ بھی میری وصیت سن لیں کہ میرے کپڑے، میری قمیض اس کو اتار کے گھر جا کر میری والدہ کو دے دینا اور انہیں بتا دینا کہ جب بھی زندگی میں میری قمیض کو دیکھیں، میرے ہم عمر بچوں کو دیکھیں تو مجھے یاد کر دینا۔ بے شمار وصیتیں ایسی کی، مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، کہ بے شمار ایسی وصیتیں کی کہ جن کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس جگہ پر لوٹا لیا، چھری چلانی شروع کی۔ جب گلے پر چھری رکھی تو چھری کو کاٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گیا،
غصے میں آ کر آپ نے اس چھری کو زور سے پہاڑ پر مارا، وہ پہاڑی تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے حلقون، اے چھری، ارے یہ تو بتاؤ کہ تو اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ تو نے اس پہاڑی کے 2 ٹوٹے کر دیے ہیں، ارے یہ تو بتا اسماعیل کے نرم اور نازک جسم کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ وہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے ابراہیم، تم مجھے بتاؤ کہ جب تجھے کفار میں یہودیوں نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے تجھے کیوں نہیں جلائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ تو اللہ کا حکم تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے۔ تو وہ چھری تڑپ کر کہنے لگی، اے ابراہیم سن، آگ کو ایک دفعہ نہ جلنے کا حکم تھا اور مجھے 70 بار حکم مل چکا ہے، اے حلقون، اے چھری، تو اسماعیل کے جسم کو مت کاٹنا، اے چھری، تو اسماعیل کے جسم کو مت کاٹنا، میں کیسے کاٹوں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دمبا آیا آپ نے ایک تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا جبرائیل امین کو، اس دمبے کو، جبرائیل امین کی سلام آپ فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھ کھلی، باپ کی صدا سنی، فرشتے کی صدا سنی، تو فرمانے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس جگہ پر، اس زمین پر، اس پہاڑی پر، اس مقام پر وہ جنت سے آیا ہوا دمبا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس چھری کے ساتھ ذبح کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ محترم حاضرین، وہ جگہ آج بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نہ جانے کتنی بار اس جگہ کی، اس مقام کا نام ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اتنی بار اس جگہ کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج بھی لوگ دنیا بھر کے اندر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے 10 حجہ کو اللہ کی راہ میں سب سے پیاری اور سب سے محبوب